الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 96 سے لے کے آیت نمبر 100 تک اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکہ، وہی ہے جو مکہ میں ہے، بڑا برکت والا ہے، وہدن، ہدایت کا سرچشمہ ہے، للعالمین، سب جہانوں کے لیے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی داخل ہوا اس میں ہو جاتا ہے ہر خطرے سے محفوظ، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہان سے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، آپ فرمائیے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، واللہ شہید، اللہ دیکھ رہا ہے، علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، آپ فرمائیے اہل کتاب تو کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمن تبغونہا عوجا، اسے جو ایمان لا چکا تم چاہتے ہو کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دو، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود اس کی راستی کے گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین، اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا اہل کتاب سے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد، کافرین، کافروں میں سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا مسجد حرام، میں نے عرض کیا اس کے بعد، تو فرمایا مسجد اقصیٰ، میں نے پھر پوچھا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا، تو فرمایا 40 سال۔ پہلے کون سی مسجد بنی زمین پہ؟ مسجد حرام، پھر کون سی بنی؟ مسجد اقصیٰ۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ یعنی 40 سال۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام کے پہلے معمار حضرت آدم اور مسجد اقصیٰ کے پہلے معمار آپ کے کوئی فرزند تھے، یعنی مسجد اقصیٰ آپ کے کسی بیٹے حضرت آدم کے بیٹے نے بنائی اور مسجد حرام حضرت آدم نے بنائی۔ طوفان نوح کے بعد جب یہ عمارت منہدم ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ دوسری تعمیر خانہ کعبہ کی کس نے کی؟ حضرت ابراہیم۔ اور حضرت سلیمان نے مسجد اقصیٰ کی، سمجھے نا؟ یعنی مسجد حرام پہلے کس نے بنائی؟ حضرت آدم نے، پھر کس نے بنائی؟ حضرت ابراہیم نے دوسری دفعہ، اور مسجد اقصیٰ پہلے کس نے بنائی؟ حضرت آدم کے کسی بیٹے نے، اور دوسری دفعہ کس نے بنائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ بیت سے مراد مطلق گھر نہیں بلکہ خانہ عبادت ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک لغت بکہ بھی آئی ہے، یہ ہے نا بے بکہ۔ مجاہد نے کہا کہ مکہ اور بکہ ایک شہر ہی کے دو نام ہیں۔ امام مالک نے فرمایا خانہ کعبہ کی جگہ کو بکہ اور سارے شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بکہ کہتے ہیں، اور باقی سارے جتنا بھی علاقہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکہ کہتے ہیں۔ اس کی برکتوں کا کیا کہنا؟
اس میں ایک نماز پڑھی جائے تو لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. ایک ختم قرآن کیا جائے تو لاکھ ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. نیز اس کا حج اور عمرہ کرنے والوں، اس کے گرد طواف کرنے والوں پر اللہ کی رحمت کی جو بارش برستی ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ اس نبی کا کعبہ ہے جو رحمت للعالمین ہے. اس لیے اس کا کعبہ بھی سارے جہان کا قبلہ، سارے عالم بشریت کی عبادت گاہ ہے. اور اس سے جو پیغام دنیا کو سنایا گیا اس میں سب کے لیے رشد و ہدایت کی روشنی ہے. کعبہ کے بیت اللہ ہونے کی روشن نشانیاں، مثلا آج تک جس ظالم نے اس گھر کی توہین کرنے کا قصد کیا، کہر الہی نے اسے نیست و نابود کر دیا. سمجھے نا؟ جی. جس نے بھی اسے گرانے کا ارادہ کیا تو تباہ و برباد ہو گیا. چند سال بیشتر ابرہہ کا جو ہولناک انجام ہوا تھا وہ عرب کے بچہ کو معلوم تھا. دور جاہلیت میں جب ہر طرف کشت و خوں کا بازار گرم تھا اور کسی کو کہیں گوشہ عافیت میسر نہ تھا، اس وقت بھی حرم کعبہ کی حدود میں جو داخل ہو جاتا ہر قسم کی بالادستی اور گرفت سے محفوظ ہو جاتا. ایک اور نشانی وہ مقدس پتھر تھا جس پر معمار حرم ابراہیم علیہ السلام کے نقوش پا سب تھے. حج کی فرضیت کے متعلق سورۃ بقرہ میں حاشیہ گزر چکا ہے. استطاعت سبیل سے مراد یہ ہے کہ زاد سفر بھی ہو، راہ بھی پرامن ہو اور صحت سفر کی مشقتیں بھی برداشت کر سکے. یعنی زاد راہ سے مراد صرف پیسہ نہیں، پیسہ بھی ہو، جس راستے سے اس نے جانا ہے وہ راستہ بھی کیا ہو، پرامن ہو، ڈاکو شاکو نہ لوٹ لیتے ہوں، کوئی اور وجہ نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں جانے کے اس کی صحت اجازت بھی دے. ایک بابا یہاں سے جناب وہ کھونڈی پہ ٹیک کے اس کو حج پہ بھیج دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بابے سے جان ہی چھڑانی ہے. اب بابے کو مارنے کا ہی پروگرام ہے. آیات سے مراد وہ عقلی اور نقلی دلائل ہیں جن سے اسلام کی حقانیت، حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو چکی تھی. اس میں حضور کے معجزات، قرآن حکیم، خلق عظیم اور شریعت اسلامیہ کی پاکیزگی اور برتری اور ان کے علاوہ تورات انجیل کی کھلی تصریحات سب داخل ہیں. حضرات تعجب اہل کتاب سے استفسار کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم ان روشن دلائل کو جانتے پہچانتے ہو ان کا انکار کر دو؟ تم اپنی تحریف اور عیاری سے چند لوگوں کو تو فریب دے سکتے ہو، لیکن وہ دانا و بینا خدا کو کیا جواب دو گے؟ وہ تو تمہارے ظاہر و باطن کو یکساں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا